جیسے ہی کامیاب اشتیاق کی پارٹی سے گھر واپس آئے گا تو اشتیاق وہیں پہ گاڑی روک دے گا اور کامیاب سے کہے گا کہ کامیاب تم اپنے گھر جاؤ، میں خود ہی ڈرائیو کر کے گھر چلا جاؤں گا، تمہارا اس وقت اپنے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی کامیاب گاڑی سے نکلے گا تو اپنے کمرے کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ دوسری طرف خاور بھی فارغ کے کہنے پر آئرہ کمرے میں گھس جائے گا۔ جیسے ہی آئرہ کو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے تو آئرہ کو یہ لگے گا کہ شاید کامیاب کمرے میں آ گیا ہے۔ آئرہ چلانا شروع کرے کہ کہے گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کامیاب، اور جیسے ہی ابراٹ کا دیکھے گی تو سامنے خاور کھڑا ہوگا۔ خاور آئرہ سے کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، لیکن مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں یہاں تک آ گیا ہوں۔ آئرہ کہے گی کہ تم اندر کیسے آئے، تم میرے گھر میں گھسے کیسے، اور میرے کمرے کا تمہیں پتہ کیسے چلا، تمہیں گارڈز نے اندر آنے کیسے دیا۔ خاور میں ابھی گارڈز کو بلا لوں گی، تمہارا بہت برا حشر کرواؤں گی، اس وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ جہاں خاور کہے گا کہ آئرہ میری بات سننے کی کوشش تو کرو، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تم اس کامیاب نامی شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی، وہ شخص جو تمہارے ملنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، ویسے کا ویسی گھٹیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، تمہیں ذلیل کرتا پھر ہے، تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، میں کیسے اس کمرے میں آیا ہوں یہ سب کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف تمہارے لیے آیا ہوں، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں، آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں آئرہ، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بہت غلط تھا، جلد سے جلد کامیاب کو چھوڑ دو آئرہ اور مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر خاور نہ صرف آئرہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا بلکہ آئرہ کا ہاتھ تک پکڑ لے گا۔ آئرہ جہاں پر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرے گی خاور سے کہے گی کہ خاور دفع ہو جاؤ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہیں پر اپنا ہاتھ چھڑوائے گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کامیاب اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آ چکا ہوگا۔ جیسے دروازہ کھولنے کی آواز آئے گی تو خاور بھی پلٹ کر دیکھے گا، کامیاب سے کہے گا کہ ایم ریئلی سوری، مجھے آئرہ نے بلایا تھا، دراصل آئرہ اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بہت جلد وہ تم سے ڈیورس لے لے گی، مجھ سے شادی کر لے گی، بس اسی لیے میں آئرہ کے کہنے پر یہاں تک آ گیا ہوں۔ کامیاب سب سے پہلے تو آئرہ کی طرف دیکھے گا، پھر خاور کی طرف دیکھے گا، ایک زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر لگائے گا، اتنا ہی نہیں تو تین چار مکے بھی اس کے منہ پر رسید کرے گا، کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میری حالت اتنی خراب ہے کہ میں تمہارا منہ نہ توڑ سکوں، آج تمہیں میں یہاں سے زندہ نہیں بھیجوں گا، تمہاری موت تو خاور میرے ہاتھ ہی لکھی ہوئی ہے۔ جس کے بعد کامیاب اسی بات اپنی گن نکالے گا، کامیاب خاور کی طرف گن تان لے گا، کہے گا کہ آج تمہاری موت یہاں پر ہی ہوگی، خاور تم پہلے تو چھوٹ گئے تھے لیکن اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر ممکن ہے کامیاب خاور کو گولی مار ہی دے، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کامیاب خاور کو زندہ تو چھوڑ نہیں سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئرہ کامیاب کو روک لے، کہے کہ خاور کو کچھ مت کرو، تمہیں اس گھٹیا انسان کی خون سے اپنے ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کامیاب ہی اپنی سیکورٹی بلائے گا اور اسی وقت خاور کو اریسٹ کروائے گا۔ جیسے ہی کامیاب آئرہ کی طرف دیکھے گا تو آئرہ کا کامیاب سے ایک ہی سوال کرے گا، کہے گی کہ ایم ریئلی سوری کامیاب، میں نے اسے نہیں بلایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود آیا۔ یہاں پر سننے کے بعد آئرہ کو لگے گا کہ ایک بہت بڑا جھٹکا، جب کامیاب سے کہے گا کہ مجھے تم پر یقین ہے آئرہ، میں تمہیں کیا لگا کہ میں اس گھٹیا انسان کے بات سن کر تم پر شک کروں گا، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں آئرہ، اس گھٹیا انسان کو بھی چاہے جتنی مرضی خلافات ہوں ہمارے درمیان، کہ میری محبت میں اتنی بھی بے یقینی نہیں ہے کہ میں تمہارے کردار پر شک کروں اور یہ سمجھو کہ تم خاور کے ساتھ مل کر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، اگر ایسا ہوتا تو نہ آئرہ تم مجھ سے کبھی شادی ہی نہ کرتی۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آئرہ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی محبت پر شک کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد آئرہ بھی پانی پانی ہو جائے گی، لیکن ایک وقت تھا جب اسی پوزیشن پر کامیاب کھڑا تھا اور کامیاب کی پوزیشن پر آئرہ کھڑی تھی، جہاں آئرہ نے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا اور کامیاب کو دھتکارا تھا۔ آج وہی پوزیشن آئرہ پر آ چکی ہے، لیکن کامیاب نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ آئرہ نے کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد آئرہ کو بہت بڑا شوق لگے گا، جہاں کامیاب آئرہ کی کوئی بھی صفائی سنے بغیر وہیں صوفے پر لیٹ جائے گا اور آئرہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے گی کہ اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ آئرہ کو تو لگا تھا کہ اگر کامیاب نے اسے خاور کے ساتھ دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ کامیاب اس کے کردار پر شک کرے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جس کے بعد آئرہ کو بھی کامیاب پر بہت زیادہ پیار آنے لگے گا اور وہ خاور کی اس حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو جائے گی۔ یہیں پہ آئرہ کامیاب کو سوتا دیکھ کر اسی کے پاس آ کر سو جائے گی۔ کامیاب کی بھی جیسے آنکھ کھلے گی تو وہ بھی آئرہ کو اپنے پاس دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوگا۔ یہاں ان دونوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کا ٹرسٹ ہمیشہ کرنا چاہیے، اور کامیاب کی ایک چھوٹی سی حرکت نے آئرہ کا ایک دفعہ پھر دل جیت لیا۔ پھر جیسے صبح ہوگی تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا،
کامیار آئرہ سے ویسے ہی بات کر رہا ہوگا جیسے پہلے کرتا تھا۔ آئرہ بھی بھول جائے گی کہ رات کیا کچھ ہوا تھا۔ جیسے اس کی ملاقات کامیار کی ماں سے ہوگی تو وہ بھی آئرہ سے کہے گی کہ آئرہ کیسی چل رہی ہے، تم لوگوں کی لائف کچھ سدھار آیا ہے یا کامیار میں یا نہیں۔ تو آئرہ جہاں پر بتائے گی کہ آنٹی مجھے شخص کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، بہت پیار دکھاتا ہے، نفرت بھی دکھاتا ہے، کیا کروں اس کا، اگر یہ نہیں رہنا چاہتا میرے ساتھ تو مجھے بول دے، میں بھی اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔